بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ قصہ امیر آدمی اور فقیر کی بیٹی کا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 5 امیر آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کھیلنے نکلے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور بہت سی گولیاں بھی۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ کھانے پینے کا ضروری سامان لے کر جنگل میں پہنچ جائیں۔ جنگل میں ایک چھوٹی سی جگہ دیکھ کر 5 امیر آدمی گھوڑوں پر سے اترے۔ نوکر بھی سامان ساتھ لیے وہیں پر پہنچ گئے۔ ادھر ادھر سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے کھانا پکانے لگے۔ امیر آدمیوں نے سوچا کہ کھانا کھا کر شکار کھیلنے میں لطف آئے گا، اس لیے وہ سب ایک طرف بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے اور نوکر کھانا پکانے لگے۔ ان میں سے ایک امیر آدمی بولا، دوستو، غریبی بہت بری چیز ہے، شکر کرو خدا نے ہمیں غریب نہیں بنایا۔ دوسرا امیر آدمی بولا، بھائی سچ کہتے ہو، لیکن چونکہ خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ سب نے اس کے نیک اور پاک خیال پر واہ واہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، جو دوسروں کو بھوکا مرتا دیکھ کر ان کی مدد نہ کرے وہ آدمی نہیں کہلاتا۔ تیسرا امیر آدمی بولا، یہ کوئی شرافت ہے کہ ایک آدمی تو سونے میں کھیل لے اور دوسرا بیچارہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ کھائے۔ 5 امیر آدمی غریب لوگوں سے ہمدردی جتاتے رہے کہ اتنے میں ادھر سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا۔ اس نے ایک سوکھا درخت دیکھ کر اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ بیچارہ لکڑہارا بہت بوڑھا تھا، مگر پیٹ کی خاطر وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جاتا۔ وہاں سے جتنے پیسے ملتے ان سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ کلہاڑا درخت پر لگتا تو زور سے کھٹکھٹ کی آواز آتی۔ امیر آدمی یہ کھٹکھٹ کی آواز سن کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ یہ کون نالائق ہے جو اس وقت لکڑیاں کاٹ رہا ہے، اسے پکڑ کر ہمارے سامنے لاؤ۔ نوکر جا کر بوڑھے لکڑہارے کو پکڑ لایا۔ پہلا امیر آدمی بولا، او بوڑھے خبیث، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ لکڑہارا بولا، حضور لکڑیاں کاٹ رہا تھا، میں غریب آدمی ہوں، گھر میں میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، میں لکڑیاں کاٹ رہا ہوں، ان لکڑیوں کو میں شہر لے جا کر بیچوں گا، جو پیسے ملے ان سے میں کھانا اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ دوسرا امیر آدمی بولا، ابے بوڑھے، تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو تمہارے لیے کما سکے؟ تم یہاں پر ہمارے کان کھانے کیوں چلا آیا؟ بوڑھا ڈر سے کانپنے لگا، بولا، حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ میری کیا مجال تھی جو میں یہاں آ کر لکڑیاں کاٹتا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا مجھے ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا امیر آدمی بولا کہ تو نے جان بوجھ کر شرارت کی ہے، تو جان بوجھ کر ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ چوتھا امیر آدمی بولا کہ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے اس کے سر پر جوتے لگانے چاہیے۔ بوڑھا آدمی رونے لگا۔ پانچواں امیر آدمی کہنے لگا کہ خبیث مکر کیوں کرتا ہے؟ اس نے نوکر سے کہہ کر اپنا عصا منگوا لیا اور بوڑھے کو مارنے لگا۔ اس طرح یہ 5 لوگ اس بوڑھے پر برسنے لگے۔ کوئی اسے ٹھوکریں مارنے لگا تو کوئی اسے ہاتھوں سے اور ڈنڈوں سے مارنے لگا۔ بوڑھا آدمی ہر ایک کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ کافی دیر کے بعد خوب ہاتھ ہلکا کرنے کے بعد انہوں نے بوڑھے کو معاف کر دیا۔ بوڑھے کے جانے کے بعد وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، بھائی خوب مزہ آیا، میں نے بوٹ سے ایسی ٹھوکر لگائی کہ خبیث یاد ہی کرتا ہوگا۔ دوسرا بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کی کوئی پسلی توڑ دی ہے۔ ایک اور امیر آدمی بولا کہ بڑا لطف آ رہا تھا مجھے تو اسے سزا دینے میں۔ خیر، نوکر نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا تیار ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنی باتیں ختم کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے میں نوکر نے طرح طرح کی چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی، پلاؤ، زردہ، قورمہ، کباب، کئی قسم کے پھل اور مٹھائیاں بھی تھی۔ وہ مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک بھوکا فقیر وہاں سے گزرا۔ وہ نزدیک آ کر بولا کہ بابا، میں بھوکا ہوں، ایک روٹی اللہ کے واسطے مجھے دے دو تاکہ میں اپنا پیٹ بھر لوں۔ امیر آدمیوں کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے، شکل سے تو اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے، تجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے تو صرف ہمیں تنگ کرنے یہاں آ گیا ہے، تجھے ابھی تیری شرارت کے ساتھ مل کر رہے گی۔ وہ اپنے نوکروں سے بولے کہ اس فقیر کو پکڑ کر مرغا بناؤ اور اس کی پیٹھ پر گن کر 10 جوتے لگاؤ۔ ایک نوکر نے اسے مرغا بنایا۔
جبکہ دوسرے نے اس کی پیٹھ پر 10 جوتے لگائے۔ فقیر جوتے کھانے کے بعد وہاں سے روتا ہوا چلا گیا اور امیر آدمی اس پر ہنستے رہے۔ کھانا کھا کر انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور وہ گھوڑے دوڑا کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ گھوڑے دوڑا دوڑا کر وہ تھک گئے مگر انہیں شکار نہ ملا۔ وہ ہرن کی تلاش میں بہت آگے نکل گئے۔ آخر جب انہیں دوبارہ بھوک لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس جا کر چائے پی لی جائے۔ سب نے یہ بات مان لی۔ جنگل بہت گھنا تھا، وہ راستہ بھول گئے۔ انہیں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کدھر جائیں۔ وہ بہت گھبرائے۔ انہوں نے مشرق کی طرف گھوڑے دوڑائے، پھر مغرب کی طرف چلے مگر انہیں وہ مقام نہ مل سکا جہاں سے وہ چلے تھے۔ اب تو بھوک کے مارے ان کا برا حال تھا۔ سفر کرنے کی وجہ سے ان کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اب شام ہونے کی وجہ سے جنگل میں اندھیرا ہونے لگا تھا۔ وہ ڈرنے لگے، حالانکہ ان کے پاس بندوقیں بھی تھی مگر وہ پھر بھی ڈرپوک تھے۔ سوچنے لگے اگر رات کو کوئی شیر چپکے سے آ کر انہیں کھا گیا تو کیا ہوگا۔ کافی رات گزر گئی تو وہ گھوڑوں پر سے اترے۔ گھوڑے بھی چل چل کر تھک چکے تھے۔ پانچوں امیر آدمی بھوک کے مارے اب ایک قدم بھی نہیں چل سکتے تھے۔ وہ تھک کر زمین پر لیٹ گئے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ آج رات وہ بھوک سے مر جائیں گے، اس لیے وہ اپنے بیوی بچوں کو یاد کر کے رونے لگے مگر بھوک کی وجہ سے رویا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، زبان بھی سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ وہ بات کرنے کی کوشش کرتے مگر حلق سے آواز نہ نکلتی۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ اب موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ وہ یہیں پر مر جائیں گے اور ان کی لاشیں جنگل میں رہنے والے گیدڑ اور بھیڑیے کھا جائیں گے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں درختوں کی طرف سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ وہ آدمی کسی کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ امیر آدمی سوچنے لگے کہ اس طرف شاید کوئی سادھو رہتا ہے جس نے شہر سے دور جنگل میں کٹیا بنا لی تھی تاکہ وہ پرماتما کی یاد میں مگن رہے۔ ان میں سے ایک نے تھوک سے اپنا گلا تر کیا اور پوری قوت سے چلایا، بابا ادھر سے۔ فوراً آواز آئی، کون ہو بیٹا، تم کہاں ہو؟ امیر آدمی جوگی کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے۔ ان کی جان میں جان آ گئی۔ اب انہیں اپنے بچنے کی امید نظر آ گئی تھی جو کہ انہیں تلاش کرتا ہوا ان کے نزدیک آ گیا۔ امیر آدمیوں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتایا کہ بابا ہم بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، خدا کے لیے ہماری جان بچا لو۔ گھر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیویاں ہیں، اگر ہم اس جنگل میں بھوکے پیاسے مر گئے تو انہیں کون سنبھالے گا؟ ہمارے بچے کس کو ابا کہہ کر پکاریں گے؟ وہ تو یتیم ہو جائیں گے اور ہماری عورتیں بیوہ۔ بابا ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ رات کے اندھیرے میں جوگی کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن ان امیر آدمیوں کی درد بری کہانی سن کر اسے بڑا ترس آیا۔ وہ کہنے لگا، بیٹو آؤ میرے ساتھ درختوں کے اس طرف، میری کٹیا ہے، جو کچھ میں اس نزدیک کے گاؤں سے مانگ تانگ کر لایا ہوں تم خوشی سے کھا لینا۔ میں اور میری لڑکی ایک رات کے لیے بھوکے رہ لیں گے۔ ہمیں بھوکے رہنے کی عادت ہے، ہم کئی دن تک بھوکے اور پیاسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، امیر آدمی بولے۔ مگر بابا ہم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ جوگی بیچارہ بوڑھا تھا، سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ آخر اس نے ہمت کی اور ایک امیر آدمی کو اپنے پیٹھ پر لاد کر آہستہ آہستہ اپنی کٹیا کی طرف لے چلا۔ اس نے اس کو وہاں پر چھوڑا، پھر دوسرے کو لے آیا۔ اسی طرح پانچوں کو وہ اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی کٹیا تک لایا۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے بیچارہ کمزور تھا، اس لیے بہت دیر تک بیٹھا ہانپتا رہا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی، عالیہ وہ 4 روٹیاں جو میں مانگ کر لایا ہوں انہیں ہاتھ مت لگانا، ہمارے ہاں 5 مہمان آئے ہیں، وہ سب روٹیاں انہیں دے دو۔ عالیہ غصے سے بولی، بابا ہم تو کل سے بھوکے ہیں، کل شام سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ بوڑھا پیار سے بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم ایک دن مزید بھوکا رہ سکتے ہیں مگر ہمارے مہمان بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، انہیں بچانا اور ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ کٹیا میں اندھیرا تھا۔ عالیہ ٹھوکریں کھاتی ہوئی اندر آئی اور روٹیاں بوڑھے کے ہاتھوں میں دیکھ کر پھر باہر چلی گئی۔ لیجئے کھائیے۔ بوڑھے نے روٹیاں ان کے سامنے رکھ دی اور وہ امیر آدمی تھوڑی دیر میں ساری روٹیاں چٹ کر گئے۔
آہستہ آہستہ ان میں زندگی آنے لگی اور وہ اٹھ بیٹھے۔ بوڑھا ان کی دلچسپی کے لیے کہانی سنانے لگا۔ میرے مہمانوں، آج مجھے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں جنگل میں سے گزر کر گاؤں میں جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے 5 امیر آدمی ملے۔ وہ سب اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے۔ مجھے بھی اس وقت بڑی زور کی بھوک لگی تھی۔ میں نے ان سے روٹی مانگی تو انہوں نے روٹی کی بجائے میری پیٹھ پر گن کر 10 جوتے لگوا دیے اور میں جوتے کھا کر چپکے سے وہاں سے چلا آیا۔ میری پیٹھ ابھی بھی درد کر رہی ہے۔ امیر آدمیوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی فقیر ہے جس کو انہوں نے سزا دی تھی۔ وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا، وہ ہم ہی تھے، ہم ہی نے آپ کو سزا دی تھی۔ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، کیا اس کے بدلے آپ ہمیں سزا دیں گے؟ آپ نے تو خود بھوکا رہ کر ہمارا پیٹ بھرا اور ہم آپ کو ایک روٹی تک نہ دے سکے۔ بابا جی، آپ ہمیں سزا دیں تاکہ ہماری شرمندگی دور ہو سکے۔ بوڑھے کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسے مارا تھا، تو اسے بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے ان کے منہ پہ ساری بات کہہ ڈالی۔ فقیر کہنے لگا کہ میرے مہمانوں، میں غریب سادھو ہوں، میں آپ کو کیا سزا دے سکتا ہوں؟ میں نے تو آپ کے منہ پر وہ بات کہہ کر بھی گناہ کیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے میں آپ کو پہچان نہ سکا، ورنہ میں ایسی بات کبھی نہ کرتا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کی دل آزاری کی۔ امیر آدمیوں نے جب دیکھا کہ بوڑھا فقیر ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہے تو وہ اس کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنے لگے۔ روٹی کھا کر اب ان کے جسم میں جان آ گئی تھی۔ دوسرے دن صبح امیر آدمی اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے فقیر اور اس کی لڑکی عالیہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ شہر پہنچ کر انہوں نے فقیر کے لیے ایک بڑی اچھی جگہ بنا دی جہاں وہ دن رات بیٹھ کر عبادت کر سکے۔ ایک امیر آدمی نے عالیہ کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ محترم ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنی دولت پر مال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دولت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت مند بنایا ہے تو اس پر آپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، غریبوں کی مدد کریں، نہ کہ آپ غریبوں سے چھینیں، غریبوں کو سزا دیں اور غریبوں کو دھتکاریں، چونکہ برا وقت کبھی بھی پوچھ کر نہیں آتا۔ انسان کے اچھے دن کب برے دنوں میں بدل جاتے ہیں، بعض اوقات ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ انسان کبھی کبھی اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری دولت بھی اس کے کام نہیں آتی۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔